मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मुसलमानों का 90% तबका ऐसा है जो अपने माल की ज़कात रमज़ान ही में अदा करता है, अगरचे कि उनके माल पर साल रजब में मुकम्मल हो गया हो, रबीउल अव्वल में मुकम्मल हो गया हो, शाबान में मुकम्मल हो गया हो, शव्वाल में मुकम्मल हुआ हो। बहर सूरत अपने ज़कात की अदायगी के लिए रमज़ान का इंतज़ार किया जाता है, जिसकी वजह से कई ख़राबियाँ लाजिम आती हैं। पहली ख़राबी तो ये है, अगर साल होते ही ज़कात अदा न की जाए, रमज़ान का इंतज़ार करते रहे और ख़ुदा न खास्ता रमज़ान मुबारक आने से पहले ही वो शख्स इंतकाल हो गया, तो एक फ़र्ज़ जो ज़कात अपने माल की ज़कात अदा करना था, उस फ़र्ज़ को अदा किए बग़ैर मरने का गुनाह होगा और उसके ज़िम्मे ये ज़कात का फ़रीज़ा बाक़ी रहेगा। और जिस शख्स को ये मालूम है कि मेरे ज़िम्मे इस साल की ज़कात बाक़ी है और मैं अदा नहीं किया हूँ, रमज़ान के इंतज़ार में बैठा रहा, तो इस शख्स पर लाजिम है कि वह वसीयत करके मरे कि मेरे माल में से 1/3 में से इस साल की ज़कात अदा की जाए। और अगर वो वसीयत किए बगैर मर रहा है तो इसका मुस्तकिल गुनाह होता है। दूसरा नुकसान ये होगा कि अगर साल पूरा होने के बाद वक्त पर ज़कात अदा नहीं की जा रही है और रमज़ान के महीने में अदा करने का इंतज़ार किया जा रहा है, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मसलन एक शख्स का साल रबीउल अव्वल में मुकम्मल हो गया और उसके पास 10 लाख रुपए थे, 10 लाख की ज़कात अदा करना है, लेकिन यह शख्स रबीउल अव्वल में ज़कात अदा किए बग़ैर रमज़ान का इंतज़ार कर रहा है और रमज़ान आने से पहले पहले रबीउल अव्वल और रमज़ान के बीच रजब या शाबान में 10 लाख में से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कहीं पर ख़र्च कर दिया, कारोबार में या किसी और चीज़ में लगा दिया, घर में लगा दिया, तो अब रमज़ान में जब ज़कात अदा करने के लिए बैठेगा तो फ़िल वक्त इसके पास जो 8 लाख या 7 लाख मौजूद है, 1-2-3 लाख जो खर्च हो गए उसे हटाकर माबकिया जो इसके पास फ़िल वक्त है उसका हिसाब करके ज़कात अदा करेगा। हालांकि जिस वक्त इस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई थी उस वक्त इसके पास 10 लाख मौजूद थे, 10 लाख की ज़कात फ़र्ज़ हुई थी। ये उस वक्त अपने माल का हिसाब नहीं किया, रमज़ान में हिसाब करने के लिए बैठा है और अपने इख्तियार से 2-3 लाख रुपए खर्च कर चुका है और वो 2-3 लाख रुपए इसके मिल्कियत में से बग़ैर ज़कात के निकल गए हैं। इस तरह अगर हर साल होते रहेगा तो कई सालों की ज़कात का एक मख़सूस हिस्सा इसके ज़िम्मे बाक़ी रह जाता है। तीसरी ख़राबी ये लाजिम आती है कि शरीयत में हर इबादत का जो वक्त रखा गया है, उस इबादत को उस वक्त पर अदा करने में जो सवाब रहता है कि अल्लाह के हुक्म की तामील में बंदे का अपना रग़बत का इज़हार, शौक़ का इज़हार, इस पर जो सवाब मिलता है वो सवाब वक्त गुज़र जाने पर नहीं मिलता है। साल होते ही शरीयत में ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है अदा कर देना, फ़ौरी बंदा जब अदायगी में लग जाता है तो एक अल्लाह के हुक्म की तामील में लग जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, उसे मुअख्खर करने में वो मज़ा नहीं हासिल होता है। अगरचे कि ज़कात इबादत मालिया में से है और इबादत मालिया का कोई वक्त, दिन, घंटा तय नहीं है, लेकिन ताजील और जल्दी अदा कर देना बहर सूरत अफजल है। और चौथी बात यह है कि जब सब लोग रमज़ान ही में ज़कात अदा करेंगे, दूसरे दिनों में ज़कात अदा नहीं करेंगे, तो बाकी 11 महीनों में गरीबों की अपनी ज़रूरियात का तकफ़ुल और दीनी इदारों का और दीगर मसारिफ़ का तकफ़ुल ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके बरख़िलाफ़ अगर हर शख्स अपने अपने मौके पर जब उसका साल मुकम्मल होगा और अपने साल की तकमील पर वो ज़कात अदा करते रहेंगे, तो सारे साल गुरबा के लिए ज़रूरियात का इंतज़ाम बसहूलत हो सकता है। पाँचवीं बात जो बहुत अहम है वो ये है कि रमज़ान मुबारक को अगर ज़कात के साथ ख़ास कर लिया जाएगा तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ज़कात अदा करने की जल्दी होती है, एक अशरा गुज़र गया, दूसरा अशरा गुज़र गया, ज़कात अभी नहीं निकाले हैं, जल्दी जल्दी बैठो, काउंट करो, हिसाब करो, इतने लाख हो रहे, इतने हज़ार हो रहे हैं, अब तक़सीम करना शुरू करो। अब चूँकि अल्लाह का हुक्म बरज़ा व रग़बत वक्त पर अदा करने का जज्बा नहीं था, सवाब कमाना महज मकसूद था,
تو اب زکوٰۃ 50,000 60,000 جو بھی آئی ہے جلدی اپنے ذمے سے چھڑانے کے لیے اور ادا ساقط کرنے کے لیے جو شخص سامنے آیا اس کو دینا شروع کر دیے، جو مانگنے آیا اس کو دینا شروع کر دیے، چونکہ اب زکوٰۃ سے جان چھڑانا ہے، کسی بھی طرح خرچ کر دو تاکہ اس مہینے کا ثواب مل جائے۔ اور اس وجہ سے اس مہینے میں رسمی غریبوں کا اور بھکاریوں کا ایک سیلاب امنڈ آتا ہے، جو سامنے آیا مستحق ہے نہیں ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ زکوٰۃ صحیح مصرف میں بھی خرچ نہیں ہوتی ہے، اور صحیح مصرف کی تلاش کرنا زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے فرض رہتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے لیے جس طرح وقت پہچاننا، قبلہ رو ہونا، نیت کرنا، پاکی کا، جگہ کی پاکی، گھر اور کپڑے کی پاکی کا مسئلہ ہے، ویسے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے مصرف کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہاں مصرف جانے بغیر ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور چھٹی خرابی یہ بھی لازم آتی ہے کہ اس طرح رمضان میں خاص کر لینے کی وجہ سے رسمی طور پہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں اور غریبوں کا لباس لبادہ اوڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جب مانگنے کے در پہ ہوتے ہیں اور اس کو بھی جان چھڑانی ہوتی ہے، تو جو لوگ اصل مستحق ہوتے ہیں، اصل حقدار ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، وہ لوگ سامنے نہیں آ پاتے، وہ لوگ ہمیشہ کے لیے محروم رہتے ہیں، چونکہ دوسرے لوگوں کو مانگنے کی عادت ہے، وہ لوگ جو ہاتھ بڑھا رہا ہے اسے مل جا رہا ہے، اور جو ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے وہ محروم ہو رہا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے اصل مستحق لوگ بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اپنے موقع پر ہر شخص جب اس کا سال پورا ہو جائے صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی فکر ہو۔ اپنا سال پورا ہونے کے لیے چاند کی تاریخ کو محفوظ رکھا جائے، انگریزی اعتبار سے تاریخ کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ چاند کی تاریخ کے اسلامی مہینوں کے حساب سے کس مہینے میں، رجب میں، شعبان میں، ربیع الاول میں، جس مہینے میں وہ شخص زکوٰۃ کا حقدار بنا ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہوئی ہے، اس مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے کی فکر کرے۔ اگر کسی کا سال رمضان ہی میں پورا ہو رہا ہو تو پھر رمضان میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص زیادہ ثواب کی امید کر رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ حساب کر لے، جب اس کا سال پورا ہو جائے تھوڑی تھوڑی ادا کرنا شروع کرے، اور کچھ اٹھا کے بھی رکھ لے رمضان میں دینے کے لیے، لیکن حساب تو سال ہوتے ہی کر دے اور اسے نوٹ کر کے رکھ لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ جب سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف جو تعجیل ہوتی ہے اس پر جو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، وہ ثواب رمضان کے ثواب سے بھی بعض مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی شریعت میں جو یہ کہا گیا کہ رمضان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کو اپنے وقت پر ادا کرنے کے بجائے اس عبادت کو موقوف رکھ لو رمضان میں ادا کرنے کے لیے۔ اس میں تاخیر کی ترغیب دینا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ کہنا مقصود ہے کہ جس کے لیے اتفاق اس مہینے میں عبادت کا ہو جائے اس کے لیے دگنا ثواب ہے، مگر کم فہمی کے نتیجے لوگ رمضان میں خرچ کرنے کے فضائل اور ثواب کو سن کر اپنے وقت پر عبادت کرنے کو اور اپنے وقت میں زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت مند اپنی ضروریات کے لیے یا مدرسہ و مسجد کے لیے شعبان کے مہینے میں چندہ کرنے لگے تو اس کی وجہ سے دینے سے رکتے ہیں کہ ثواب کم ملے گا، حالانکہ غلطی ہے۔ خوب سمجھ لو، حضرت تھانوی لکھتے ہیں تعجیل بالخیر یعنی نیک کام جلدی کرنے میں خود بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ رمضان سے پہلے جو تم خرچ کرو گے اس میں اگرچہ کمیت کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے ثواب کم ہے رمضان میں خرچ کرنے کے مقابلے میں، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیفیت کے اعتبار سے یعنی کوالٹی کے اعتبار سے اللہ کا قرب ہونے میں وہ تعجیل یعنی جلدی خرچ کرنا بہتر ہے۔ اس وجہ سے میں اس کا ثواب رمضان اور اس درجے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ بعض مرتبہ رمضان کے ثواب سے بھی اللہ تعالیٰ دگنا تگنا دے دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں آخر مجھے کوئی تو اطمینان ہے جو میں شرح صدر کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، بس قسم سے زیادہ اطمینان دلانے کا ذریعہ کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وقت پر ادا کر دینے میں جو ثواب ہے وہ بعض مرتبہ رمضان کے ثواب سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور حضرت تھانوی آگے یہ لکھتے ہیں جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے اس کے بعد تاخیر کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے کہ اس تاخیر سے گناہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔
بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ فوراً ادا کرنا واجب ہے، ان کے نزدیک دیر کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور بعض کے نزدیک فوراً ادا کرنا واجب نہیں، ان کے نزدیک گناہ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد دیر نہ کی جائے تاکہ سب کے نزدیک گناہ سے محفوظ رہے۔ پھر اگر رمضان کے انتظار میں صدقات کا روکنا، زکوٰۃ کو روکنا اگر ثواب کا ذریعہ ہوتا تو شریعت نے کہیں تو بھی کہا ہوتا کہ رمضان سے اتنے دن پہلے صدقات کو روک لو تاکہ رمضان کا زیادہ ثواب ملنے کے لیے تم اس صدقے کا استعمال کر سکو۔ جب شریعت نے کہیں یہ نہیں کہا تو ہمارا ایسا کرنا دین میں زیادتی اور بدعت ہے۔ جس کام کے لیے شریعت نے ثواب بیان نہیں کیا تم اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہو، یہ شرعی حکم کا مقابلہ ہے، مگر چونکہ اب تک معلوم نہ تھا اس لیے امید ہے کہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں، اب جب لوگ ایسا کریں گے جن کو معلوم ہو چکا ہے وہ گنہگار ہوں گے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے احکام رمضان المبارک صفحہ نمبر 54، برکات رمضان صفحہ نمبر 68 اور رمضان المبارک معروفات و منکرات صفحہ نمبر 388۔ اللہ سے دعا ہے کہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے کی اللہ توفیق دے۔